کسی ساتھی نے سوال کیا ہے، آج کل بہت زیادہ یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے کہ جراثیم مادہ منویہ کے اندر پس ہوتی ہے، اور مادہ منویہ جو ہے اس کے اندر بہت سے جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو نہ ڈڈ ہوتے ہیں نہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ایکٹیو سارے کے سارے جراثیم ایکٹیو ہوں۔ کوئی آپ ایسا نسخہ بتلا دیں جس سے اللہ رب العزت ہمارا یہ مسئلہ حل فرما دیں۔ اسی طرح جریان کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح انزال، صورت انزال کا مسئلہ ہے، اسی طرح احتلام کا مسئلہ ہے۔ تو کوئی ایسا جامع نسخہ بتلا دیں جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو اور مؤثر بھی ہو، صحیح طرح اثر بھی کرے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ آپ نے 100 گرام موسلی سفید انڈیا کی لینی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے اگر نظر آتا ہے تو، نہیں تو میں انشاءاللہ یہ بعد کے اندر ویڈیو کے آخر میں بھی لگا دوں گا، اور اسی طرح ویڈیو کے درمیان میں بھی لگا دوں گا۔ یہ دیکھ لیجئے، اکثر یہ ٹھیک نہیں ملتی، یا پاکستانی دے دیتے ہیں یا بالکل بیچاری مریل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے یہ موسلی سفید انڈیا کی اچھی والی لینی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کا صحیح اثر ہوگا۔ تازہ لینی ہے، بہت پرانی نہیں لے لینی، اور یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے یہ اس طرح، یہ تخم املی کہتے ہیں اس کو، یہ اس طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں تخم املی کہتے ہیں ان کو تمر ہندی بھی کہہ دیتے ہیں، تمر ہندی۔ یہ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں یا درمیان میں بھی میں لگا دوں گا، آپ دیکھ لیں گے۔ یہ بھی آپ نے 100 گرام لینے ہیں، مگر جب اس کو توڑنا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر یہ اس کا سخت موٹا چھلکا ہے، جب توڑیں گے تو اس کے اندر سے مغز نکلے گا، تو مغز ہمیں 100 گرام چاہیے۔ تو اگر آپ 200 گرام لیں گے تو پھر جا کر 100 گرام اس کا مغز بنے گا۔ اس کے بعد یہ عام ملنے والی چیز ہے جس کو سنگھاڑا کہا جاتا ہے، یہ دیکھ لیجئے سنگھاڑا، یہ بھی اچھے والا لینا ہے، مٹی والا نہیں لینا، بہت پرانا نہیں لینا، اس کو کہتے ہیں سنگھاڑا۔ یہ دیکھ لیجئے اچھے والا لینا ہے، یہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اس کے اندر جو نقطے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ چیزیں مادے کو بناتی بھی ہیں، گاڑھا بھی کرتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں جن کو کمر درد کا مسئلہ ہے یا لکوریا کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی یہ نسخہ انتہائی مفید ہے۔ اصل میں سوزشی مادے جسم میں ہوتے ہیں، سوزشی مادے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض کے اندر ریح کا غلبہ ہوتا ہے، بعض کے اندر ریح کا غلبہ نہیں ہوتا، صفراوی تیز جلندار مادے ہوتے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے حکما کبھی ایک کو لے لیتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو لے لیتے ہیں، پہلے کو چونکہ پوری طرح تشخیص صحیح نہیں کرتے، اس لیے وہ ناکام رہتے ہیں۔ تو یہ نسخہ جو ہے، میں اس میں دونوں طرح کے مادوں کو ٹھیک معتدل کرنے کی اور ان کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے کا جو ہے ذہن میں رکھ کر یہ نسخہ جو ہے یہ مرتب کیا گیا ہے۔ مرتب کیا، منتخب کیا گیا ہے، یعنی یہ نسخہ نیا نہیں ہے، پرانا چلا آ رہا ہے ہمارا۔ اس کو مرتب نہیں کیا، یوں نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ منتخب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ مادے بڑھیں گے بھی، بنیں گے بھی، محفوظ بھی رہیں گے، اور مادوں میں جو سوزش پیدا ہو کر اور پس بنتی ہے وہ پس بھی نہیں بنے گی۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ اس مرض کا جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، یہ واحد علاج ہے، یعنی دوسرا کوئی علاج نہیں، یہ واحد علاج ہے، یعنی دوسرے علاج ہیں وہ کمزور ہیں۔ نمبر 2، یہ مسلم ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میری ہی رائے ہے، اللہ کے فضل سے یہ ایک مسلمہ علاج ہے جس کو سب لوگوں نے تسلیم کیا ہے، اور دوسرا یہ پائیدار بھی ہے۔ تو جو بھی استعمال کرے گا انشاءاللہ وہ دعائیں دے گا، اللہ رب العزت اس موذی مرض سے اس کو نجات دیں گے، اور جراثیم اس قابل ہو جائیں گے کہ جس سے انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ ان کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے،
صفوف بنانے کے بعد آپ کو آدھا کلو دودھ چاہیے، آدھا کلو دودھ۔ آدھا کلو دودھ کے اندر اس کو پہلے ہلکا سا گرم کر لینا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک بڑا چمچ ڈال کر اس کو پھر ابالنا ہے۔ جب وہ کھیر بن جائے تو کھیر بننے سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس میں جتنی آپ شکر پسند کرتے ہیں اتنی شکر اس میں ڈال لیں، جتنی آپ پسند کرتے ہیں۔ تو جب اچھی طرح کھیر بن جائے آپ اس کو اتار لیں، اور اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد پائیا دودھ مزید نیم گرم اس کے اوپر سے پی لیں۔ اگر آپ نے اس کو 40 دن کر لیا تو انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آسان نسخے جواہر طب نبوی کی نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔